قال لا ينال عهد الظالمين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين ثم قال حين وجههما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله الله أكبر. اللهم منك ولك من محمد وأمته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج عید الاضحیٰ کے دن ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. عید الاضحیٰ کو عید القربان بھی بولتے ہیں. عید الاضحیٰ اس وجہ سے کہ اس میں اضحیہ لوگ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں. اور عید قربان بھی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں لوگ قربانی پیش کرتے ہیں. اور عید البقر بھی اس کو کہتے ہیں، اس میں خاص کر گائے کی قربانی کو زیر کثرت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اگرچہ اس میں صرف گائے کی قربانی پیش نہیں کرتے لوگ، جو حلال جانور ہے ثمانیۃ ازواج جو قرآن نے ذکر کیا ہے اسی کی قربانی پیش کرتے ہیں. اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل اور اس طرح چھوٹے جانور، دیگر جانور جو حلال جانور ہیں سب کی قربانی جائز ہے. جس کی جو بھی استطاعت اس کی قربانی لوگ پیش کرتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو عید قربان بھی بولتے ہیں، عید بقر بھی بولتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی بولتے ہیں. اور یہ جتنی قربانی ہم کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی اور اپنے بیٹے کو مینا کے اس وسیع میدان میں لے جا کے اور لٹا کے اس کو ذبح کرنے کی اور اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنے کی جو کوشش کی اس کی یاد ہے. اور اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمات کو پوری کی. پھر اللہ نے فرمایا کہ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. میں آپ کو امام بناتا ہوں. اور اللہ نے امام بنایا، پیشوا بنایا. ہر طرح کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا سمجھتے، اپنا امام سمجھتے. اس کا وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت سارے مراحل سے گزرے. وہ امتحانات کیا ہے مفسرین نے اس کا ذکر کیا. مختلف ہمارے جو اردو تفاسیر ہے اس میں بھی ہے، دیگر تفاسیر میں بھی. اور ابراہیم علیہ السلام حقیقت ہے کہ بہت سارے مشکلات سے گزرے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں بت پرستی کا مقابلہ کیا. جس گھر کے اندر وہ پیدا ہو گئے لوگ بتوں کی عبادت سے نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے خاندان بت تراش اور بتوں کو بنانے والے خاندان ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام اب یہ سمجھے کہ ایک مذہبی خاندان میں نمرود کے جو مذہبی امور کی جو وزارت ہے اس کی گھر کے اندر اس کے والد آزر یا چچا آزر وہ اسی کے ایک قسم سربراہ تھے، وزیر تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کے مستقبل بھی اس حوالے سے بہت تابناک تھے. ایک بہت بڑی حکومت میں، ایک بہت بڑی سلطنت میں، ایک بہت اہم وزارت کے اوپر اس نے فائز ہونا تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کی مخالفت کی، اپنی قوم کی مخالفت کی، بادشاہ کی مخالفت کی اور ہجرت کیا اور دیار غیر میں رہنے کی سارے صعوبتی برداشت کی. لیکن سب سے اہم جو ان کا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو لے کے اللہ کے حکم کے مطابق، کل میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو لے کے گئے
اور اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سورہ صافات میں اللہ نے پورا اس کا تذکرہ کیا کہ جب ایک ہی بیٹا، اور وہ بھی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ نے اس کو دیا، اور بیٹا جب کام کاج کے قابل ہو جاتے ہیں اور بالغ ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے قابل ہو جاتے ہیں تو اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، آپ کے کیا خیال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے، باپ کی طرح فرمان بردار اور مستقبل کی پیغمبر ہے۔ اس نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا وہ کر دو، کہا کہ تم مجھے صابر پائیں گے۔ اور پھر فلما اسلما وتلہ للجبین، اور پھر دونوں گئے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے اس فیصلے کو راضی ہو کے، اور باپ نے پھر بیٹے کو لٹایا اور ذبح کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے ادھر جنت سے اللہ نے اس کے لیے ایک جانور بھیج دیا، دمبا بھیج دیا، اس کو ذبح کیا اور بیٹے کو اللہ نے بچایا۔ اس موقع پہ جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک جگہ شیطان آ گیا، اور شیطان کا کام تو یہی ہے، اس نے کہا کہ کبھی کبھی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، تم عجیب آدمی نہیں ہو، تو اپنے بیٹے کو ذبح کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر لے کے اس کو طرف پھینک دیے، تھوڑا سے آگے گئے، شیطان پھر آ گیا، اور پھر کہا کہ دیکھو خدا کے بندے، ایک بیٹا اللہ نے دیا، وہ بھی بڑے عمر میں، تم اس کو ذبح کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کی طرف کنکر پھینک دیے اور آگے بڑھے، پھر شیطان آ گیا، برغلانے کی کوشش کی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کنکر پھینک دیے۔ اور آج حاجی اسی مینا کے اسی میدان میں تین جو علامتی شیطان اس کو کنکریاں مارتے ہیں، اسی ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا اسی کی ادا فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جن تین جگہوں پہ شیطان کے اوپر کنکر پھینک دیا، اسی جگہ میں شیطان کے اسی کے علامتی شیطان موجود ہے۔ اور جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو ہر حاجی 21 پتھر مارتے ہیں، 21 3 دنوں میں، ہر دن میں 7 پتھر لے کے ادھر پھینکتے ہیں، اور ایک قسم شیطان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس میں اللہ کا یہ نظام دیکھو کہ ہر روز اگر 40 لاکھ حاجی ہو اور ہر حاجی 7 کنکر مارے تو پورے پہاڑ بڑھنی چاہیے، اور پھر 3 دنوں میں ہر حاجی 21 پتھر مارتے، اور 40 اور 45 لاکھ حاجی ہو تو 3 دنوں میں تو ادھر پہاڑ بننے چاہیے۔ لیکن جب بھی حاجی پتھر مارتے ہیں تو دوسرے دن اس کی کنکر غائب ہو جاتے ہیں، دوسرے دن پھر مارتے ہیں، پھر اس کی کنکر غائب ہو جاتے ہیں، تیسرے دن پھر مارتے ہیں، پھر کنکر غائب ہو جاتے ہیں، اور کچھ کنکر ادھر رہ جاتے ہیں۔ جو رہنے والے کنکر ہیں ان بدقسمت لوگوں کے جن کی حج قبول نہیں ہوئی، جس کے حج قبول ہو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے حج قبول ہو جاتے اس کے پتھر غائب ہو جاتے۔ ادھر کوئی کرین نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے کہ پتھر کو اٹھاتے، پتھر خود بخود غائب ہو جاتے، کچھ کنکر رہ جاتے، کچھ پتھر رہ جاتے۔ یہ ان لوگوں کے جن کی قربانی قبول نہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب ادھر جاتے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے تو تم ادھر سے پتھر نہ لو، یہ ان رشتے کے تو ان لوگ کے پتھر رہ گئے ہیں جن کی حج قبول نہیں ہوئی، اور ادھر وہ جو لوگ کے حج قبول ہو جاتے ان کے کنکریاں اور پتھر غائب ہو جاتے، پتہ نہیں چلتا کدھر جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو ادھر جو حاجی جاتے ان 3 دنوں میں شیطان سے ایک قسم نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اس سے اللہ تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو لعنت دیتے ہیں کہ شیطان تم ہم سب کی دشمن ہے، آپ آدم علیہ السلام کی دشمن، بی بی حوا علیہ السلام کی دشمن، اور ہمارے ماں باپ کی دشمن ہے، اور ہم سب کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے۔ جس طرح ان کو دھوکہ دیا، اس طرح شیطان بھی ہمارے ساتھ دھوکے کام کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس قربانی کی یاد ہے، جو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی ادا کی اور اپنی امت کو بھی اس کے پورے اہمیت کے ساتھ بتایا کہ تم قربانی کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن
ذبح کبشین، دو دمبے ذبح کیے، اور فرمایا کہ ثم قال حين وجههما، جس وقت اسی دمبوں کو قبلہ رخ کیا، گرایا اور ذبح کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، ایک تو سورۃ انعام کی آیات ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اس اللہ کی طرف توجہ کرتا ہوں، اس اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، فطر السماوات والارض حنیفا، وہ 100 مسلمان، ابراہیم علیہ السلام 100 مسلمان تھے، اسی میں بھی اس اللہ کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی جو سورۃ انعام کی بالکل آخری آیات ہے، آخری حصے میں، کہ ان صلاتی، بے شک میرے نماز ہے، میرے جو نمازیں ہے، ونسک، اور میرے قربانی ہے، ومحیایا وماتی، اور میرے موت و زندگی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، اس اللہ کے لیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے اوپر، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ کے نام پہ میں جانور کو ذبح کرتا ہوں، اس دمبے کو ذبح کرتا ہوں، بسم اللہ، اللہ کے نام پہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس اللہ کے نام پہ قربانی میں کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہم منک، یا اللہ قربانی آپ کی طرف سے، ولک، لیکن آپ کے لیے ہے، اللہ آپ کی طرف سے ہے اور آپ کے لیے میں قربانی کو پیش کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ من محمد و امتی، اور یہ میں جو قربانی پیش فرماتا ہوں، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اس کی امت کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ اپنی امت کو یاد کیا، ہر موقع پہ، ہر جگہ۔ اب دیکھ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے تو امت کو ضرور یاد کیا۔ اور قیامت کے دن بھی تمام انبیاء کرام، مسلم شریف کی بہت مشہور روایت ہے کہ تمام انبیاء یہ فرمائیں گے کہ نفسی نفسی، میں بچ جاؤں، میرے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ ہو جائے اور کسی کی فکر نہیں کریں گے، لیکن واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ میری امت، میری امت۔ لیکن ہم کتنے بے دردی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کتنے بے دردی کے ساتھ پڑھیں، کتنے سنت ہے بھائی، سنت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کوئی واجب و فرض تو نہیں ہے، سنت ہے، سنت ہے، لیکن کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت۔ سنت اس وقت سے کہ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا، اللہ کے نبی نے یہ کام کیا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بھی جب عید کے دن اپنے 2 دمبوں کو ذبح کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ من محمد و امتی، یا اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور اس کی امت کی طرف سے۔ اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تو فرمایا ہے کہ اللہم ھذا منی وعن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میرے طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے اور جانور کو قبلہ رخ کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانور کو تکلیف نہ دو، فرمایا کہ ذا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے احسان ہر چیز میں لازم کیا، ہر چیز میں۔ فرمایا کہ فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، جب تم کسی کو قتل کرتے ہو تو بھی اچھے انداز سے، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اور جب تم ذبح کرتے ہو تو بہترین انداز سے ذبح کرو۔ اور فرمایا کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ایک آدمی اپنی چھری کو تیز کرے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنی ذبیحے کو راحت پہنچائے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو، اس کے سامنے بالو چھری لے کے ذبح کرو، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مجھے ذبح کر رہے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، کوشش کرو کہ الگ الگ جگہ میں ہو، اس سے کہ اس کو تکلیف پہنچتے ہے۔ بعض دیکھو، بعض جگہوں میں آدمی دیکھتے ہیں ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں، دوسرے کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے اور رو رہے ہوتے۔ اب 2 جانوروں کو، 2 بکری ہے، 2 گائے،
آپ ایک کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، دوسرے کیسے چیخ رہے ہو؟ چیختے ہیں۔ اللہ نے ہر اس میں فطرت میں چیز شامل کیا کہ ایک دوسرے کے خیال کرتے، ایک دوسرے کے لیے خفا ہو جاتے۔ اس لیے قربانی کے وقت ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی میں خون کی ضرورت ہے اور نہ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم قربانی اللہ کی رضا کے لیے پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو گوشت نہیں پہنچتے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ خون، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ کو تقوی پہنچتے ہیں کہ تم اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کر دیتے، کہ بہترین عمل ہے۔ کل وہ حدیث میں نے پڑھ لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ما من یوم احب العمل الی اللہ من احراق الدم، خون بہانے سے، ما من یوم من عمل یوم النحر، نحر کے دن، اس قربانی کے دن سب سے بہترین عمل جو ہے وہ یہ قربانی پیش کرنا ہے، اس دن بہترین عمل۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ جو آپ کی قربانی ہے یہ آئے گی بِقُرُونِهَا، اپنے سنگوں کے ساتھ، سنگ بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور وَأَزْلَافِهَا، ان کی کر بھی اور ہر چیز۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ مَكَانٍ قَبْلَ يَقْعُ بِالْأَرْضِ، فرمایا کہ اس خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے دربار میں پیش ہو جاتے۔ اس نے سب سے بہترین قربانی انسان اللہ کے دربار میں پیش کرے، معمولی قسم کی قربانی نہیں۔ اگر نیت صاف ہو، ریاکاری نہ ہو، تو جتنے قیمتی قربانیت بھی لے کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان افضل الضحایا، بہترین قربانی، اسمنها واغلاها، فرمایا کہ سب سے بہترین قربانی یہ ہے کہ جو پربا ہو، جانور موٹا جانور ہو، موٹی قربانی ہو، واغلاها، اور جو قیمت کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو۔ یہ کل میں نے ذکر کیا تھا، یہ تو صحیح نہیں ہے کہ 10-12 لاکھ روپے کے آدمی سے بکرا لیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے اچھا یہ ہے کہ اس سے کئی جانور آدمی خرید دے اور کئی لوگوں میں تقسیم کرے۔ اس لیے بہترین چیز دیکھو، آدم علیہ السلام کے بچے نے قربانیاں پیش کی، قابل و حابل نے۔ قابل نے ویسے برائے انعام کوئی چیز لے لی اور پیش کی، اللہ نے قبول نہیں کی۔ حابل نے دل کی گہرائیوں سے جو بھی چیز پیش کی اللہ نے قبول کیا۔ اس وجہ سے قابل نے اس کے ساتھ حسد کیا اور اپنی بھائی کو اس نے قتل کیا۔ تو بہترین قربانی اللہ تعالیٰ کو پیش ہو جاتے ہیں، اللہ قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ قابل قدر ہے، زیادہ محترم ہے۔ دیکھو یہ جو گوشت ہے، ایک آدمی قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرے، گوشت کا نیت نہ ہو، گوشت کا مقصد نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور پھر گوشت سب کے سب گل لے جائے، اس کی قربانی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتی، کوئی نقصان نہیں ہوتی قربانی کا۔ ہاں، اگر وہ سب گوشت پورے اونٹ جو ہے پوری طرح لے کے گھر لے جائے، پوری گائے گھر لے جائے، بیل گھر لے جائے، دمبا اور بکرا گھر لے جائے، کسی کو ایک لقمہ بھی نہ دے، لیکن قربانی اللہ کے لیے دیا ہو، یہ قربانی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے راہ تو آپ نے خون دے دیا، اللہ کی طرح تو آپ نے خون بہایا، بس کام ہو گیا۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح قربانی کے بیٹے کو پیش کیا تھا، آپ نے وہ کام کیا، آپ نے پیش کیا۔ لیکن ہمارے فقہا نے ایک تقسیم بھی کیا کہ ایک حصہ آدمی اپنے رکھے، ایک آدمی غریبوں کے لیے، ایک حصہ، ایک جو ہے اپنے دوست احباب کے لیے، قربانی کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، ایسے نہیں کہ اس کے اوپر اس کو دو اس کو نہ دو، جس کو آپ دے قربانی، کوئی مسئلہ نہیں۔ قربانی گوشت ہر آدمی، اس نے خود قربانی کیا بھی ہو، آپ اور بھی دے رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ایک آدمی اگر اس فقہا کے اس قول کے مطابق عمل نہ کرے، پورا گوشت خود کا ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کتنے کھائیں گے کھا کے، اور کیا ہوگا؟ یہ پیٹ جو ہے یہ جہنم ہے، اس پہ جتنے ڈالیں گے کہیں گے حل بھی مزید، حل بھی مزید، حل بھی مزید۔
اور پھینکو اور ڈالو اور ڈالو. کبھی اس نے کہنا نہیں کہ بس. اس لیے اثار اور قربانی کہ ایک انسان یہ سوچے کہ میں تو کہتا رہتا ہوں، میں یہ جو قربانی کے جانور ہے لوگوں کے اوپر سب تقسیم کروں گا. اس لیے کہ یقین جانے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بیچارے سال میں ایک بار اس کو گوشت ملتے، اسی قربانی کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کسی گھر سے گوشت آ جائے اور پکائے. کئی لوگ ہیں، مجھے خود کئی لوگوں کا پتہ ہے کہ ان بیچاروں کے گھر میں بچے ہانڈی کے ارد گرد بیٹھے ہوتے، ان کی والدہ پیاز اور ٹماٹر ہانڈی میں ڈال کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی اس حاجی صاحب کے گھر سے گوشت آ جائے، وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر سے گوشت آ جائے، اس مولوی صاحب کے گھر سے گوشت آ جائے، اس میاں صاحب کے گھر سے گوشت آ جائے، انتظار میں. اور ڈاکٹر صاحب اور میاں صاحب اور حاجی صاحب اور مولوی صاحب گوشت اپنے فریج میں رکھے، ادھر کچھ بھی نہ دے. اور بیچارے وہ چھوٹے بچے ہانڈی کی ارد گرد کبھی اس گیٹ کو دیکھتے ہیں، باہر جا کے دیکھتے ہیں کوئی آئیں گے گوشت لائیں گے، اور یہ اللہ کا بندہ سارا گوشت اٹھا کے اپنے فریج میں رکھے. کیا کریں گے؟ اور آج کل لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے. حکومتوں کی مہربانی یہ ہے کہ ایک حکومت دوسری سے زیادہ مہربان ہوتی ہے. بلوں کا بھی یہ مسئلہ ہے اور لوڈ شیڈنگ کی مہربانی ہے. اور لوڈ شیڈنگ ہو اور پھر آپ کی بجلی نہ ہو اور وہی گوشت آپ کے فریج میں ڈیفریزر میں خراب ہو جاتے ہیں اور تم باہر پھینکے، اور وہی بچے وہ دیکھے وہ کتنی بددعائی آپ کے لیے نکالیں کہ ایک اس کی زبان سے کوئی خیر کا کلمہ نکلے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ قربانی تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، لیکن تم کوشش کرو کہ اس گوشت کو مستحقین تک پہنچائے، غریبوں تک، جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچائے، تاکہ وہ اس گوشت کو کھائے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے. اور آپ اپنے علاقے میں بھی پہنچا سکتے ہیں، اپنے دور دور علاقے میں بھی، دور دراز پوری دنیا میں جہاں پر مسلمان مسائل میں ہے، مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں، ان مسلمانوں کو اپنے ذہنوں میں یاد رکھو. یہ جو ہم تکبیرات پڑھتے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور عید کے دن سب سے بہترین عبادت یہی تکبیرات ہے. اور عرفے کے دن صبح فجر کے نماز سے یہ جو تکبیرات شروع ہو جاتے ہیں واجب ہے. ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان اور مومن کی زبان کے پہ یہ الفاظ آنے چاہیے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. کوئی اگر بجماعت نماز میں شریک ہے تو امام پڑھتے ہم ساتھ پڑھیں گے. کوئی آدمی اگر ادھر نہیں ہے، انفرادی طور پہ ہے، تو اپنے انفرادی نماز میں بھی جب بھی نماز سے فارغ ہو جائے فوراً یہ تکبیرات پڑھنا یہ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر. اور یہ عید کے 30 سے دن یہ عصر کے نماز تک، یعنی یہ عرفے کے دن سے شروع ہو جاتے اور یہ کل تقریباً 23 نمازوں کے بعد پڑھنا یہ واجب ہے. 23 نمازوں کی، جس سے کہ عرفے کے دن فجر شروع ہو جاتے ہیں اور عید کے 30 دن تک وہ جو عصر تک ہم پڑھیں گے تقریباً یہ 23 نمازیں بن جاتے ہیں. تو ان 23 نمازوں کے بعد یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے. اور پھر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی اثار اور قربانی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. دیکھو صحابہ کرام بہت غریب لوگ تھے، لیکن اثار اللہ نے ذکر کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر اوروں کو جو ہے ترجیح دیتے تھے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود مشکل میں ہو پھر بھی اوروں کو ترجیح دیتے تھے. اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے گھر میں کسی نے ایک سیرہ لایا بکرے کا یا کسی جانور کا، وہ خود مستحق تھے، غریب آدمی تھے، دیکھو اس سے کہا کہ میرے پڑوسی ذرا مستحق ان کو دے دو. ان کو دے دیا. جب ان نے دیکھا کہ یہ تو سیرہ ہے، گوشت ہے، تو ان نے سوچا کہ میں زیر مستحق ہوں، میرے زیر پڑوسی زیادہ مستحق ہے، ان کو دے دو. انہوں نے اس کو پوری گاؤں میں ایک سیرہ بکری کا وہ گم پھر کے واپس اس صحابی گھر میں پہنچ جاتے جس نے پہلے گھر سے نکلا. یعنی یہ کوئی افسانے نہیں ہے،
ہمارے طرح انسان تھے، اس گوشت پوش کے انسان تھے، ان کی ضروریات، ان کو بھی بھوک لگتے تھے، پیاس لگتے تھے، سب کچھ، لیکن اثار ان سے آدمی سیکھے۔ احد کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی زخمی حالت میں، اور وہ العطش کی آواز لگاتے ہیں کہ پیاس، العطش۔ ادھر ان کے ایک رشتہ دار جا کے اور تھوڑی سی پانی اس کو پیش کرتے ہیں، اس کے قریب میں ایک اور زخمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ العطش، اس نے اشارے سے بتایا کہ ان کو دے دو۔ ان کو جب دیتے ہیں، آگے کوئی اور صحابی ہے، وہ بھی اس طرح زخمی حالت میں العطش، پیاس کے اعلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو دے دو، وہ کہتے ہیں ان کو دے دو، اور 5-6 لوگ بغیر پانی کی دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی نے اس کو پانی نہیں پیا۔ اسی طرح اللہ کے دربار میں گئے، اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کی پانی وہ پئیں گے۔ اثار کرنے چاہیے، ہمدردی۔ یہ انسان کے گوشت کسی کھانے کے قابل نہیں ہے۔ انسان میں اصل چیز اثار ہے، کردار ہے، اخلاق ہے۔ اگر یہ کسی انسان میں نہ ہونا تو یہ انسان پھر جانور سے بدتر ہے۔ جیسے کہ جانور کے تو لوگ گوشت کھاتے ہیں نا، ایک بکری کے لوگ گوشت کھاتے ہیں، ایک گائے کے لوگ گوشت کھاتے ہیں، انسان نے کیا ہے؟ یہ انسان میں اصل چیز اخلاق ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نماز دیکھو، نماز دن میں صرف 5 مرتبہ فرض ہے، روزہ سال میں ایک بار فرض ہے، حج عمر میں ایک بار، اس طرح دیگر عبارات، لیکن اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے، 24 گھنٹے۔ آپ اپنے ملازم کے ساتھ ہو، آپ اخلاق کے ایک نمونہ ہو۔ آپ اپنی بیویوں بچوں کے پاس ہو، اخلاق کا نمونہ ہو۔ آپ دکاندار ہیں، آس پاس لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلق ہو، آپ اخلاق کا نمونہ ہو۔ آپ حکمران ہیں، آپ کسی جگہ پر رہے، آپ اخلاق کے ایک نمونہ ہو۔ یہ اسلام کو مطلوب ہے، شریعت کو مطلوب ہے، اور یہی اسلامی اخلاق ہمیں اسلام سمجھا رہے ہیں، دین ہمیں سکھا رہے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ جو ہمارے جتنے عبادات ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم وہی اخلاق اپنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے تاکہ میں اخلاق سکھاؤں۔ اس عید کے موقع پہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی گھر میں اس وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ، ہم اللہ کی کبریائی جس طرح ابھی مسجد کے اندر بیان کر رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے اس کو بیان کریں گے۔ ہم جس طرح عید کی نماز کی پابندی کے ساتھ آ گئے، ہم 5 وقت کی نماز ایک مسلمان اور مومن کے اوپر فرض ہے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے، جن کی جتنے احکامات ہیں اس کے مطابق عمل کریں گے، اور اسلام اور شریعت دن کے مطابق پاک و صاف و خوبصورت زندگی میں گزاریں گے۔ اور جب اس طرح زندگی ہمارے ہو تو دنیا میں بھی آپ سکون پائیں گے، اطمینان پائیں گے، اور جب موت کے وقت آئے، موت نزع کی حالت بہت مشکل حالت ہے، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اس وقت فرشتے آپ کے استقبال کریں گے، کہیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کی طرف سے اعلان کریں گے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جائے، میرے جنت میں داخل ہو جائے۔ جب تم کو قبر میں رکھیں گے نا تو قبر تحد نگاہ پھر کشادہ ہو جائے۔ ہمیں تو گڑھا نظر آ رہا ہے، یہ گڑھا نہیں ہے، یہ جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے۔ اور جب اس کے بعد جنت سے، قبر سے جنت تک جتنے مراحل ہیں، محشر کے میدان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کی پانی ہے، پل صراط ہے، یہ تمام مراحل میں فرشتے آپ کے استقبال کریں گے، آپ آسانی سے گزریں گے اور جنت کے اعلیٰ مقامات میں آپ پہنچیں گے۔ اس لیے بس چند دن کی زندگی، اس کو انسان خوبصورت بنائے، شریعت کے مطابق بنائے تو دنیا میں بھی خوش اور آخرت میں بھی خوش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ابھی عید کی نماز کا جو طریقہ ہے ویسے تو سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی وہ گزر جاتے ہیں تو کبھی کبھی یاد نہیں رہتے۔ تو انشاءاللہ بھی ہم جب نماز کے لیے نیت باندھیں گے تو یہ واجب نماز ہے، اور اس کے لیے 6 زائد تکبیرات ہیں۔ اس میں جب ہم پہلے رکعت انشاءاللہ شروع کریں گے تو سبحانک اللہم ہم سب پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ اور قرات اور 1 رکعت مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ جب دوسری رکعت کے لیے پھر اٹھیں گے
تو پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قراءت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیرات زائد ہے، اس کی ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے، آپ بھی پڑھیں گے اللہ اکبر آہستہ، اور اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چوتھی تکبیر کے ساتھ انشاءاللہ رکوع کے لیے جائیں گے، اور پھر نماز ہم پڑھیں گے۔ نماز کے بعد پھر خطبہ ہے، وہ خطبہ سننا واجب ہے، مختصر خطبہ ہے، انشاءاللہ ان خطبے کے بعد پھر ہم دعا کریں گے، اور پھر ہم سب جو ہے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا اور فی الدارین۔